बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास उर्दू की एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की 7 एमसीक्यूज़ जो हैं वो असबाक में से आती हैं, 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो नज़्म में से आती हैं, 1 एमसीक्यूज़ आपकी गज़ल में से आती है, 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों की मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा अल्फाज मुतज़ाद या अल्फाज मुतरादिफ यहाँ से बनती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मशक़ी मरूज़ी जो है सबको में से वो ज़्यादातर आती है। तो मैं आप लोगों के साथ मशक़ी मरूज़ी जो है वो भी शेयर करूँगा, ग्रामर वाला हिस्सा भी शेयर करूँगा और मशक़ी मरूज़ी के अलावा वो एमसीक्यूज़ जो ऑलरेडी बोर्ड्स पेपर में पूछी जा चुकी हैं हर सबक की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो गौर से जो है वो देखते जाएँ और सुनते जाएँ। तो पहला है, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान की डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, तो इसका जवाब है मदीना। नबूवत का डैश साल शुरू हुआ तो 13वां साल। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी डैश मौजूद थी, अमानतें मौजूद थी। डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, जनाब अमीर रज़ी अल्लाह अन्हो। और डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो। इसी तरह डैश रात गार में गुजारी, 3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में गुजारी। उसके बाद है सबक हिजरत नबवी के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना शिबली नुमानी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल मदीना हिजरत की, तो 13वें साल। फातह खैबर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। हिजरत मदीना वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे का नाम था हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम का नाम था आमिर बिन फ़हीरा। कुरैश ने हजूर पाक और हज़रत अबू बकर की गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर किया था, तो इसका जवाब है 100 ऊँट। जनाब अमीर से मुराद हस्ती हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। कुरैश के लोग अपना माल और असबाब बतौर अमानत रखते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर अन हज़रत बजाए थे हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह अन्हो, मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। हिजरत के राह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। जनाना मकान के अंदर घुसना मयूस समझते थे अहले अरब। मौलाना शिबली नुमानी पैदा हुए कस्बा बंदूल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में। मौलाना शिबली नुमानी का सन विलादत है 1857। मौलाना शिबली नुमानी के वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह। मौलाना शिबली नुमानी के वालिद का पेशा था वकालत। मौलाना शिबली नुमानी ने लखनऊ में अदारा कायम किया नदावतुल उलमा। आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम अदारा कायम किया दारुल मुसन्निफ़ीन। मौलाना शिबली नुमानी ने वफ़ात पाई 1914 में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने गार सौर में रातें गुजारी 3। मौलाना शिबली की शोहरत का मदार ज़्यादातर इनकी है नसर। उसके बाद दूसरा सबक है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। पहले मशक़ी देख लेते हैं, फिर इसके जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत थे वसी, दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे और ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को कभी हाथ से ना जाने देते थे। उसके बाद है फ़वाक का में गालिब को बहुत मरगूब था खाने मतआम। मिर्ज़ा की नियत डैश से किस तरह सैर ना होती थी आमों से। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे इखलाक। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते, फरमाइशों से। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे बैरिंग। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गैर था मुरवत व लिहाज। एक सोबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे, मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी, ज़ौक़ ने। फ़वाका में गालिब को बहुत मरगूब था, दोबारा आगे ये आम है। उसके बाद डिफरेंट बोर्ड में जो पूछे जा चुके हैं इस सबक में से एमसीक्यूज़। तो सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का सन वलादत है 1837। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का सन वफ़ात है 1914। गद्दार के बाद इनकी गदर के बाद इनकी आमदनी हो गई थी 150 से ऊपर। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायरी में किन की शागिर्दी इख्तियार की, तो इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब। उसके बाद नेक्स्ट सबक काहली। तो रोटी कमाने करने के लिए नहायत ज़रूरी है मेहनत। लोग बहुत कम काहल होते हैं, रोज़ाना मेहनत करने वाले हर इंसान पर लाजिम है अपने अंदरूनी कवि को ज़िंदा रखे। तो कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है काहली छोड़कर। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना है काहली। जब इसके दिल कवि की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम नहीं लाई जाती तो वह अपने डैश में पड़ जाता है हैवानी खसलत में। और हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़वायद दिल और क़ुव्वत अक़ली को काम लाने का मौका नहीं रहा, इसका सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना नहीं चाहिए बेकार।
اس کے بعد مختلف MCQ جو بورڈ میں پوچھی جا چکی ہیں اس سبق سے. سبق کہلک کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان پیدا ہوئے 1817 میں. دل کو قوی بیکار چھوڑ دینے سے مراد ہے ذہنی جمود، مطلب ذہنی مفلوج ہو جانا. کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہیں چاہیے، بیکار اور کہہ لوگ ہو جاتے ہیں. حیوان صفت. رسالہ تہذیب الاخلاق جاری ہوا 1817 میں. سر سید نے اردو میں ڈیش کی صنف کو روایت دیا مضمون کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے شاعروں کے لطیفے. چوتھا سبق مرزا میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے. انشاءاللہ خاں ایک دن کس کی ملاقات کو ہے؟ جرت کی. یہ مصرع اس ظلم پہ پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ جرت کا. کاتب برہان کے مصنف ہیں غالب. ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، میر اور مرزا کے. میر صاحب کا کلام ڈیش ہے جبکہ مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے. تو اس کا جواب ہے آہا اور واہا. گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے سودا. ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. جرت نے. جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے اپنی لکڑی. ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. چونک کا نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نہایت تعریف کی. امام بخش. ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے بے روزگاری کی. ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے، استاد ابراہیم ذوق. انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے آہستہ آہستہ. اس کے بعد پنجاب کے بورڈ میں جس سبق سے جو اب تک پوچھے جا چکے ہیں MCQs، مطلب مشقی تو اہم ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو پوچھے جا چکے ہیں ان میں مولانا محمد حسین آزاد کا سن پیدائش ہے 1830. مولانا محمد حسین نے جس سن میں وفات پائی 1910. محمد حسین آزاد پیدا ہوئے دلی میں. مولانا محمد حسین آزاد کے والد کا نام تھا مولوی محمد باقر. سبق شاعروں کے لطیفوں کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد. جس شاعر سے غزل یا نظم کا آغاز ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مطلع. جلسہ میں شامل افراد کو کہتے ہیں اہل جلسہ. خواجہ صاحب کے شاگرد نے کہاں جانے کا ارادہ کیا؟ بنارس. کاتب برہان کے جواب لکھے ہیں بہت سے لوگوں نے. اگر تمہیں کوئی ڈیش لات مارے تم اس کا کیا جواب دو گے؟ گدھا. آب حیات کے مصنف کا نام ہے محمد حسین آزاد. کس نے سودک میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے. اندھیرے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی کس نے کہا؟ انشا نے. سبق شاعروں کے لطیفہ مصنف کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آب حیات. اس مصرع یہ جو دیا ہوا ہے اس میں امام سے مراد ہے امام بخش ناسخ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد نیکسٹ نسو اور سلیم. تو سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم تھی 10 برس سے. میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی لوٹا. صورت سے ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا. کچھ غصہ. سلیم ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. مطلب اوپر اور سلام ہے. اگلے مہینے ڈیش ہونے والا امتحان، شاید مجھ کو عمر بھی ڈیش کھیلنے نہ آئے گی. شطرنج. بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا تھا، گجدفا اور شطرنج. سلیم کو کس نے آگے جگایا؟ بیدارہ نے. میاں اکیلا بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے. ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی. سلیم ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر. اکثر کون گھبرایا کرتا تھا؟ مبتدی. کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ تو سلیم. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کب پیدا ہوئے؟ 1831. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے وفات پائی 1912. ڈپٹی نذیر احمد کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع بنجنور میں. ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام تھا مولوی سعادت علی. اردو کے پہلے ناول نگار ہے مولوی نذیر احمد. دلی میں کون سی وبا آئی؟ ہیضہ کی. مایوسی کے عالم میں نسو کو کس کی بات کی فکر ہوئی؟ عاقبت کی. چھوٹے بھائی جان تیاری کر رہے تھے امتحان کی. لڑکوں کی نانی کو لوگ کہتے تھے حضرت بھی. وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو ناول کہلاتی ہے. 1 گھنٹے کی چھٹی میں چاروں بھائی چلے جاتے نماز پڑھنے. آپ نے اکثر ڈیش لوگوں کو دیکھا ہوگا. 4 لوگوں کو. ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا سلیم. سلیم مدرسے جاتا تھا اکیلے. اس محلے میں رہتے ہیں مگر کان خبر نہیں. کئی برس سے. حضرت بھی کون تھی؟ لڑکوں کی نانی. سلیم نے کہا میں شطرنج کی نسبت ڈیش کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو یہ ہے گجفا. نیکسٹ سبق پنجایت. جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا. جمن صاحب حج کرنے گئے تو ڈیش الگو کو سونپ گئے تھے اپنا گھر. ان کے باپ ڈیش کے آدمی تھے. پرانی وضع. شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے ڈیش کے زیادہ قائل تھے تازیانے کے. جمن نے وعد وعید کے ڈیش دکھا کے خالہ مسیح وہ مل کے اپنے نام کرا لی تھی. سبز باغ. خالہ جان اپنے ڈیش کی بات نہیں سن سکتی تھی. مرنے. بوڑھی خالہ نے اپنے دانست میں تو ڈیش کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. گریا و زاری. شیخ جمن کو اپنی ڈیش سے مدار کا احساس ہوا. عظیم شان دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا. مرجھایا ہوا اس کا آنسر. اس کے بعد منشی پریم چند پیدا ہوئے 1880 میں.
اور منشی پریم چند نے وفات پائی 1936 میں۔ منشی پریم چند کا اصل نام تھا دھمپت رائے۔ منشی پریم چند کے والد کا نام تھا منشی عجائب لال۔ منشی پریم چند پیدا ہوئے ملہی، ضلع بنارس میں۔ پریم چند اردو کے اولین تھے افسانہ نگار۔ منشی پریم چند کے والد ملازم تھے محکمہ ڈاک خانہ میں۔ سبق پنجائت کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ شیخ جمن کے والد شیخ جمراتی کا پیشہ کیا تھا؟ تو پیشہ جو تھا اس کا استاد تھا۔ شیخ جمن اور الگو چودھری کا آپس میں رشتہ تھا، گہرے دوست۔ خالہ نے سرپنچ مقرر کیا الگو چودھری کو۔ الگو کے پاس بیل تھے 2، جمن کی خالہ کے پاس تھی تھوڑی سی زمین۔ شام کو پنچایت بیٹھی ایک پیڑ کے نیچے۔ خالہ نے جمن کو دھمکی دی، پنچایت کی فیصلہ سن کر جمن کو کیا ہو گیا؟ سناٹے میں آ گیا۔ نیکسٹ سبق ہے آرام و سکون۔ تو سبق آرام و سکون کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تھکان اور حرارت۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تائید کی تھی؟ تو اس کا ہے وقت پر دوا کھانے کی تاکید کی تھی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام تھا للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی؟ تو بیوی نے۔ تو میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا معائنہ۔ میرے خیال میں انہیں زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنا۔ جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں، مطلق کی ضرورت نہیں، مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے، شور و غل۔ خاموش اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے۔ تقویت، اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پھلٹ کرتا ہے۔ اللہ مارا، ڈیش کو اتنے خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اللہ ماروں کو۔ میں ڈیش نامراد کو ڈیش 20ویں مرتبہ کھلا چکی ہوں، صبح سویرے ہو جایا کرے۔ ڈیش نے مطلب کم بخت نے قسم کھا رکھے کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے، ٹھکانے پر نہ رہنے دے۔ ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں بیچارے کو۔ صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی، نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ سید امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں۔ سید امتیاز علی تاج کا سن پیدائش ہے 1900۔ سید امتیاز علی تاج نے کب وفات پائی؟ 1970۔ سید امتیاز علی تاج کے والد کا نام تھا مولوی ممتاز۔ ڈرامہ نارکلی کس نے لکھا؟ سید امتیاز علی تاج نے۔ ننھا عید کے روز میلے میں سے لایا کرتا ہے کھلونا گاڑی، بچہ عید کے روز میلے سے لایا کرتا ہے، یہ وہی بات ہے کھلونا گاڑی۔ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت ہے ڈرامہ نگاری۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے لہو اور کلین۔ ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کے مستحق قرار دیا ہے اول انعام کا، میں نے تفصیل معلوم کرنے ڈیش کو بھیج دیا رعوف کو۔ تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے مصوروں کے، تمہیں مبارکباد دینا شہر کے آ رہے ہیں معززین۔ سنیں ڈیش پر کبھی کبھی آرٹسٹوں پر کبھی کبھی ڈیش دورے بھی پڑتے ہیں، میری ڈیش کی میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، آپ کے ڈیش کا آپ کے تصورات کا ڈیش شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ کوئی ڈیش نہیں ہے۔ اور اس کا ہے معمہ۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظر میں تم قاتل ہو۔ سبق لہو اور کلین کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب کا اصل نام ہے دلاور علی۔ مرزا ادیب کا سن پیدائش ہے 1914۔ مرزا ادیب نے وفات پائی 1999 میں۔ مرزا ادیب نے رسالہ ادیب لطیف کی ادارت سنبھالی 1935 میں۔ سبق لہو اور کلین میں سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام تھا النشاد۔ اختر کی تجمل سے ملاقات ہوئی مصوری کی نمائش گاہ میں۔ تجمل حسین کی عمر تھی 40 اور 50 کے درمیان۔ تجمل حسین کے پاس رہنے والے مصور کا نام تھا اختر۔ اختر کو تصویر بنا کر دیتا تھا اس کا دوست نیازی۔ سبق لہو اور کلین میں تجمل کون ہے؟ سرمایہ دار۔ کس کی نظر میں تجمل قاتل ہے؟ انسانیت کی۔ نوکر تجمل سے کہا میں ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا رتی برابر۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کا کلاس کا کورس پاس کیا؟ 2 سال۔ لا کالج میں طالب علم کا دوست تھا منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتے؟ آدھا گھنٹہ بعد۔ لوگ ڈیش امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے بیٹے کو ڈیش قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کان قطرے گا وکیلوں کے اور لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور 9 بجے اٹھتا۔ کس مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت ڈیش خلیق اور ڈیش ہنس مکھ نگراں کار تھے۔ ایک ڈیش ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے۔ والد صاحب زور سے 11 بجے سے آ جاتے اور ڈیش نیچے سین میں بیٹھے رہتے۔
والد نے عرض کیا کہ کیا ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوگا؟ خادم زادہ سودن کے ڈیش کے چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ اس کے بعد ہے سبق امتحان کے مصنف کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا سن ولادت ہے 1883۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا سن وفات ہے 1947۔ مرزا فرحت اللہ بیگ پیدا ہوئے دلی میں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں قلمی نام سے لکھتے رہے، مرزا علم نشرہ، الف لام میم نشرہ۔ لوگ کس نام سے گھبراتے ہیں امتحان کے؟ میں نے بھی تقدیر تدبیر پر لیکچر دے کے ثابت کر کے ایک تدبیر کوئی چیز نہیں، خالی جگہ مناسب وہ لگائے، یا خانہ زاد ہمیشہ احسان ممنون احسان رہے گا۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ سبق امتحان میں کس کلاس کا امتحان دیا؟ لا کلاس کا۔ مضمون نگار کی امتحان کی تیاری کے لیے اپنا کمرہ خالی کیا؟ ڈیش نے، والدہ نے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا؟ آدھا گھنٹے بعد۔ 2 سال بعد لا کلاس کا ڈیش بھی مل گیا، صداقت نامہ۔ اس کے بعد ملک کی پرندے اور جانور۔ کوا گرامر میں ہمیشہ استعمال ہوتے مذکر۔ کوا برچی کھانے کے پاس بہت ڈیش رہتے مسرور۔ کوا گا نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرتا۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی بھینس کی۔ بھینس کے ڈیش بچے شکل شہرت میں ننیال اور ددیال دونوں پڑ جاتے ہیں۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ سبق ملک پرندے اور جانوروں کا مصنف ہے شفیق الرحمان۔ شفیق الرحمان کا سن پیدائش ہے 1920۔ شفیق الرحمان نے وفات پائی، سن وفات ہے 2000۔ شفیق الرحمان پیدا ہوئے کلانور میں۔ پہاڑی کوے کی لمبائی ہوتے 1.5 فٹ۔ بندوق چلے تو کوا سمجھتا ہے ذاتی توہین۔ بلبل پائی جاتے ہیں کو ہمالیہ کے دامن میں۔ روزمرہ کے الو کو کہتے ہیں بوم۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود اجنبی رہتے ہیں انسان اور بلی۔ بھینس کا مشغلہ ہے جگالی کرنا۔ گرمی میں لوگ چلے جاتے ہیں پہاڑوں پر۔ بلبل کے گانے کی وجہ ہے غمگین خانگی زندگی۔ ہم ہر خوش گلو پرندوں کو سمجھتے ہیں بلبل۔ موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے بھینس۔ پروں سمیت بلبل کی لمبائی ہے چند انچ۔ بردبار اور دانش مند ہے الو۔ کوا اڑتا ہے سنجیدگی سے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر کرتا ہے کوکو۔ عام طور پر بلبل کو دعوت دی جاتی ہے۔ ہزارے کی بھینسوں قسمیں ہوتی ہیں کوئی نہیں۔ کوے کی بڑی تیز ہوتی ہے نظر۔ شفیق الرحمان خیال میں بھینس موٹی اور ہوتی ہے خوش طبع۔ مصنف کے بقول بالکل سفر نہیں کرتی بلبل۔ اس کے بعد لاسبہ کے قدر ایاز۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ سی کلاس۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویہ سے تھا امیرانہ۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سی برخورداروں کی دریافت کی؟ نامولود۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کی کیا چیز منگوائی؟ چارپائی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ چائے کی۔ سبق قدر ایاز کے مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان۔ کرنل محمد خان پیدا ہوئے 1920 کو، فوت ہوئے 1999 میں۔ کرنل محمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ چکوال میں۔ کرنل محمد خان نے 1965 میں کس محاذ پر نمایاں کارنامہ انجام دیا؟ رن کچھ۔ بنگلے کا کل رقبہ 2 ایکڑ۔ سلیم میاں کون سا کھیل کھیلتے تھے؟ بیڈمنٹن۔ بوڑھے ملازم کا نام تھا علی بخش۔ آتش دان کے گرد موجود خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش کھلاتا ہے ستھر۔ چھوٹے چودھری کا نام تھا یاز۔ دیہات میں چائے پلائی جاتی ہے مریضوں کو۔ اس کے بعد ماسٹر جی نے غسل کیا مسجد میں۔ چودھری نے کالج میں داخلے کی رقم حاصل کی زمین بیچ کر۔ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تعلیم حاصل کی لاہور میں۔ بنگلے کی سجاوٹ کا بیشتر سامان خریدا گیا تھا مقامی کباڑیے سے۔ ماسٹر صاحب کو صبح پہلے سب ہلرے بھرے جو ہے ڈیش کی سیر کرائی گئی کھیتوں کی۔ اس کے بعد نظمیں جو ہیں یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں۔ تو پہلا جو ہے اس کا تمام ہے آنسر۔ دوسرا جو اس کا ہے پولیس و متعلقہ محکموں کو فوری اطلاع دینے کے لیے۔ تیسرا جو ہے اس کا ہے ایمرجنسی فون پہ اطلاع کی جائے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ الیکٹرانک میڈیا کا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو اطلاع دینا، ارد گرد مشکوک اشیاء کا، اور 16 دسمبر 2014۔ نیکسٹ ہے سب کے ساتھ، اور ان سب کو مطلب سارے جو ہے الف بے جیم، اور نیکسٹ ہے ککول اکیڈمی ایبٹ آباد میں ہے۔ اور اس کے بعد سانہ پشاور جو ہے 150۔ اس کے بعد ہے ایف اے۔ نیکسٹ نظم حمد۔ تو حمد کے جو ہے وہ MCQs آپ لوگ ویڈیو روک کر جو دیکھ لیجیے گا، ویڈیو لینتھی ہوگی کافی۔ تو یہ حمد کے MCQs ہیں موسٹ امپورٹنٹ، ان کو جو ہے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد نعت۔ تو نعت کے جو ہے MCQs یہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نعت کے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ MCQs۔ اس کے بعد نیکسٹ نظم ہے برسات کی بہاریں۔ تو اس کے 3 MCQs جو ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، تو ان کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں، اور باقی جو ہے آپ اسکرین پر ان کو دیکھتے جائیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی برسات کی بہاریں کے موسٹ امپورٹنٹ MCQs۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پیوستہ
पिवस्तर है शजर से मुरीद बहारक, तो इल्लामा इकबाल का सन पैदाइश है 1877। और बाकी MCQ जो उनका सन वफ़ात, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम, और बाकी जो है इनको देख लें। ये पिवस्तर है शजर से उम्मीद बहारक, तो ये इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। नेक्स्ट हिस्सा गज़ल। तो पहले मीर तक मीर, तो मीर तक मीर के इम्पोर्टेंट अशआर, तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं। तो ये मिर्ज़ा गालिब के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs हैं। उसके बाद गज़ल जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल में से, क्योंकि एक एक MCQs आते हैं, फिर मरोज़ी निकाल लें तो काफ़ी होगा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने वफ़ात पाई 1846 में, और बाकी MCQs जो हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद गज़ल है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के MCQs दो देख सकते हैं। तीसरे गालिब का असल नाम था, तो इसका है असदुल्ला, उनका पूरा नाम था, गालिब पैदा हुए। बाकी MCQs जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट गज़ल है बहादुर शाह ज़फ़र, तो इसके दो MCQs आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका सन पैदाइश और सन वफ़ात। वो शहर जो बादशाह भी थे बहादुर शाह ज़फ़र, और बाकी जो है उसकी MCQs जो हैं उनको रंगून में कैद किया गया नज़रबंद। तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के इम्पोर्टेंट जो हैं वो अशार हैं, वो सॉरी MCQs हैं। यहाँ पे जो है आपके 10 MCQs कंप्लीट हुए। बाकी हिस्सा ग्रामर से, ये वहद जमा है, हुक्म की जमा है, अहकाम अमाल की वहद है, अमल, तो निशान टिक लगे हुए हैं, तो इनको आप जो है ख़ुद देखते जाएं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो वहद जमा है तो वो आपको स्क्रीन पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इनको जो है आप अच्छी तरह जो है वो देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो वहद जमा। बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मुज़क्कर मुअन्नस, तो फ़कीर की मुअन्नस है फ़कीरनी, कंवारे का मुज़क्कर है कंवारा, तो टिक लगे हुए हैं, तो इनको जो है आप लोग खुद जो है वीडियो रोक कर इनको जो है साथ साथ जो है देख लीजिएगा। एक बार इनको देखने से ये आप लोग को तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो हैं अल्फाज मुतज़ाद, मतलब उलट अल्फाज, आगाज़ का मुतज़ाद है अंजाम, बाकी जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये अल्फाज मुतज़ाद हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लें। और नेक्स्ट जो है अल्फाज मुतरादिफ, तो मतलब मिलते जुलते मीनिंग वाले, जिनको हम इंग्लिश में सिनोनियम कहते हैं। असरत का मुतरादिफ है तंगी, मुसरत का मुतरादिफ है खुशी, तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फाज मुतरादिफ। तो उर्दू की MCQs जो है बहुत आप लोगों की जो है कम कह सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने से ही तैयार हो जाती है। 15 नंबर आप आराम से ले सकते हैं इंशाल्लाह। जितनी MCQs आप लोग साथ शेयर की है, पेपर इन्हीं में से बन जाएगा, तो इनको अच्छे से तैयार करें। ऑलरेडी मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो आप लोग के साथ शेयर हो चुका है, तो वो भी आपको टैब जो है वो साइड पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जो है आप मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो देख सकते हैं। बाकी चैनल पर न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और MCQs जो है वो तैयार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।